السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ عورتوں کو وراثت نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے، ان سے تعلق رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وراثت کسی کو بھی نہ دینا جرم ہے۔ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کے حصے مقرر کیے ہیں۔ وہ جس طرح بیٹے کو حصہ نہ دینا جرم ہے، بالکل اسی طرح بیٹی کو حصہ نہ دینا جرم ہے۔ جس کا بھی حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ ہر کسی کا اس کا مال ہے۔ اب جب مورث فوت ہو گیا، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو اب اس کے ترکے میں سے ہر بندے کے حصے مقرر ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ وارث مرد ہے یا عورت، بیٹا ہے یا بیٹی، اس کا حصہ اسی کا ہے۔ آپ بیٹے کا حصہ ماریں گے تو بھی قیامت کے دن دینا پڑے گا، بیٹی کا ماریں گے تو بھی دینا پڑے گا۔ وہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا، ہر کسی کا حصہ اس کا حق ہے۔ وہ اگر آپ کھاتے ہیں، دبا جاتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی ایک ایک برائی، ایک ایک ظلم اندھیروں کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اور کسی کا جو آپ نے حق کھایا ہے، وہ آپ نے ادھار لے کے کھا لیا، کسی پہ ظلم کر کے چھین کے کھا لیا، یا کسی کے پیسے آپ کے پاس پڑے تھے وہ دبا لیے، کسی کا وراثت کا حصہ دبا لیا، یہ سب کچھ قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ ایک معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہمیں مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں پہ ظلم اتنے کیے ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، یہ سارے لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن آپ نے اگر کسی کا یہاں دنیا پہ حق کھایا ہے تو قیامت کے دن یہ آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آئے گا۔ بیٹی کی وراثت آپ نے نہیں دی، بہن کی وراثت نہیں دی، ماں کو اس کا حصہ نہیں دیا، یہ سارے لوگ آپ سے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ دنیا میں دے سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن دینے کی صورت کیا ہوگی؟ اس وقت آپ کے پاس وہ مال تو نہیں ہوگا جو دنیا میں آپ ہڑپ کر چکے۔ اس وقت صورتحال یہی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس نیکیاں ہیں تو ان کے مال کے برابر نیکیاں آپ کے اعمال میں سے نکال کے انہیں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیوں سے آپ تہی دامہ ہوئے، آپ کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں، تو ان کی برائیاں اٹھا کے آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈالی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حق ہے، وہ بیٹی کا ہے یا بیٹے کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنس کا حق پہ کوئی فرق نہیں ہے، حق ہے، وہ جس کا بھی ہے، بیٹی کا ہے، بیٹے کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ حقوق العباد بہت ہی سیریس مسئلہ ہے۔ حقوق العباد یہاں دنیا میں معاف کروا لیں ادا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہو، جس بندے کے پاس بھی لأخیہ مظلمہ، جس بندے کا بھی کسی اپنے بھائی پہ اس نے ظلم کیا ہوا ہے، فلیتحللہ منہ اليوم، آج اسے معاف کروا لیں۔ کس طرح معاف کروانا ہے؟ جیسے کروا سکتے ہیں، اس کا حق دیں اسے اور معافی مانگ لیں، وہ ویسے آپ کو معاف کرتا ہے ویسے معاف کروا لیں۔ لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی درہم و دینار کچھ نہیں ہوگا، اس دن پھر حساب نیکیوں برائیوں پہ ہوگا۔ اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کی برائیاں لینی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی کا حق کھانے سے محفوظ